وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد یہ چونکہ صورت نازل ہوئی تھی تو منافقین کی جو بری عادات اور ان کے برے اعمال، بری حرکتیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، تو اس پر فرمایا الم یعلموا، کیا ان منافقین کو پتہ نہیں تھا ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو پورا جانتا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ منافق وہی لوگ ہیں جو خوش دلی سے صدقہ کرنے والے مومنین کو طعنے دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ایمان والوں میں سے وہ لوگ جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان سے بھی مذاق کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی آیت میں ایک منافقین کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک ایسی قانون اور ایسی حقیقت بیان فرمائی جو ہر ایمان والے کو ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ منافقین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، چھپ کر سازشیں کر رہے ہیں، ایمان والوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو پارٹی بنانے کے لیے، اپنا جتھا مضبوط کرنے کے لیے اسلام کی، دین کی کمزوریاں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ یہ سب گناہ تھے، تو یہ ان کی پوشیدہ کام تھے، اور اس کے لیے جو آپس میں بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اس کو سرگوشیاں فرمایا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ عرصہ دراز سے، اور آئے دن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کتنی پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں بتاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے بھید بھی ظاہر ہو گئے، ایسے بے شمار واقعات ہوتے تھے، ایک نہیں کئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ کیا ان کو اتنا بھی اندازہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ کم از کم اپنے آنکھوں سے جو مشاہدہ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو اتنا تو ان کو پتہ، اتنی تو عقل ہونی چاہیے ان کو۔ کون سی بات چھپی رہ جائے گی کہ بدبختی دیکھتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باتیں بیٹھ کر یہ آپس میں کرتے ہیں وہ سرگوشیاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یعنی اس جاننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو پورا جانتا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔
یہ منافقین کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ تمام برے کام کرتے تھے مسلمانوں سے چھپ چھپا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ رہ کر کے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم اپنے کاموں میں کامیاب ہیں۔ یہی رویہ اگر ایمان والوں کا ہو تو یہ منافقین والا رویہ ہی ہوگا کہ ہم چھپ چھپ کر کے گناہ کریں، اور یہ خیال بھی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری پوشیدہ باتوں کو، اور ہم دو دو چار چار مل کر اگر کوئی برے کام کریں یا بری باتوں کریں تو خیال ہی نہ ہو کہ اللہ ہماری سرگوشیوں کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ تو اگرچہ منافق تو نہیں ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو جس کے دل میں ایمان نہ ہو، دل میں ہی کفر ہو، تو اس درجے کا گناہ نہ صحیح لیکن بہرحال ایک گناہ تو ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، اس کے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ سچے دل سے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے پھر اس کا طرز عمل منافقوں جیسا ہو۔ میرے الفاظ کو غور کریں، طرز عمل کہہ رہا ہوں، طرز عمل ایک مسلسل عادت کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھار تو گناہ سے کوئی نہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ تو کسی سے اس کا انکار یا نفی تو کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کوئی معصوم ہو جائے۔ طرز عمل، رویہ، مزاج، عادت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب کبھی ایسا ہو گئے تھوڑی دھیان ہوا، ادھر ادھر یاد آیا، اسی وقت کہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، غلطی ہو گئی۔ یہ ہے منافق اور مومن میں فرق۔ 10 دفعہ بھی ہو جائے پھر یاد آیا، پھر استغفار کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میں دوبارہ نہیں کروں۔ تو جو اس طرح ہے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ اس کا طرز عمل یہ ہے۔ اس واسطے کہ فرمایا کہ لا کبیرۃ مع استغفار، من استغفر فلیس من المصرین، جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، یعنی واقعتاً ایسے زبانی استغفار نہیں، یعنی سوچ کر کہ گناہ کی معافی کی سوچ، جو استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر عادت رکھنے والا شمار نہیں ہوتا، وہ گناہ کا طرز عمل رکھنے والا شمار نہیں ہوتا۔ جس کی عادت ہے کہ گناہ ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے۔ نظر بھٹک گئی، یاد آ گیا استغفر اللہ، 100 مرتبہ دن میں ہو، اس کا کام ایسا ہے، وہ اس کو واسطہ پڑتا ہے بیچارے کو، تو اس کو مذاق نہ سمجھے گی یہ کیا، میں نظر تو بھٹکتی ہے استغفر اللہ، نہیں، یہی آپ کے وہ جو ہوگی نظر اگر بھٹکی ہے تو یہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتے ہو، یہ اپنے اختیار میں۔ تو یہ رویہ ہے ایمان کا رویہ، کہ دل میں چونکہ اللہ کا خوف بسا ہوا ہے، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، وہ پورے یقین کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، عظمت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو مجھے رسوا کر دے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پوشیدہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کر رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں، تو کسی دن رسوا کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ جو منافقین کا رویہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انداز سے فرمایا کہ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور ساری سرگوشیوں سے واقف ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ کی صفت ہے علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تمام چھپی ہوئی غیب کی باتوں کو پورا جانتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ایمان والے کو یہ بات ذہن میں دہراتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت میں منافقین کی ایک اور عادت بیان فرمایا کہ جو خوش دلی سے ایمان والے صدقہ کرتے ہیں، یہ ان پر تانے دیتے ہیں ان کو، اور پھر ایمان والوں میں کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، مزدور طبقہ ہے،
ان کے پاس سوائے اپنی محنت مزدوری کی آمدنی کے کچھ اور میسر نہیں، تو وہ اس سے صدقہ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی عادتیں ہوئی۔ ہمیں ان کو پلے باندھنا چاہیے کہ کئی غلطی سے منافقین والی عادتیں ہمارے اندر نہ آئیں۔ ہوتا یہ تھا بلال آ کر بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، بھائی فارغ ہوں گے ان کے ساتھ جانا۔ غزوہ تبوک میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی کہ سب لوگ جہاد میں اس وقت دین کو، اسلام کو، جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے اور مال کی ضرورت ہے، تو اپنا مال خرچ کریں اس میں تاکہ لشکر تیار ہو۔ جہاد کا ساز و سامان خریدنا ہے، سامان خریدنا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، باقی جنگی سامان ہے، سواریاں لینی پڑتی تھی، اسلحہ، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے جو جنگی اخراجات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس غزوے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہی وہ ہے نا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی گنجائش اس مرتبہ دے رکھی تھی، پہلے کبھی میں اتنا میرے پاس مال نہیں ہوا، تو میں نے سوچا تھا کہ اس مرتبہ ابوبکر صدیق سے آگے نکلوں گا، یہ میرے پاس پہلا موقع ہے کہ اتنا مال میرے پاس ہے کہ اتنا ابوبکر کے پاس نہیں ہوگا۔ تو وہ دیکھیں نا، مقابلہ کس میں ہے؟ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، صدقہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے میں۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ سب سے رسول اللہ سے پوچھے، لا کر سامان ڈھیر کرتے تھے، پیسے، نقد، سونا، چاندی، کھجوریں بھی لاتے تھے، کیونکہ کھجوریں فروخت بھی ہوتی تھی اور راستے میں بھی وہاں بھی کام آتی۔ تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کیا لائے ہو؟ گھر کتنا چھوڑا ہے؟ اللہ کے راستے میں کتنا لائے؟ کافی سارا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر رکھا اور آدھا اللہ کے راستے میں لیا۔ بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے کل مال کا آدھا آدمی اللہ کے راستے میں ایک دم خرچ کر دے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کرے گا اس کو پتہ چلے گا۔ کل آمدن، کل سرمایہ جتنا موجود ہے، پونجی ہے، اس کا آدھا اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور بھی لوگ آتے رہے، پھر ابوبکر صدیق بھی آئے، ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، کتنا لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا کہ ابوبکر سے کوئی نہیں جیت سکتا، سب کچھ لے آئے۔ تو یہ ہے ایمان، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر پیچھے کیا رکھنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 اوقیہ چاندی، جو کئی ہزار درہم بنتے ہیں، وہ لا کر، یہ بھی تاجر صحابہ میں تھے، مالدار صاحب، حضرت عثمان کی طرح۔ تو منافقین نے دیکھ کر کہا دیکھو اس کو، یہ نمبر بنا رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ ایک انصاری صحابی، اسی طرح ایک اور صحابی تھے، وہ بھی کافی سارا مال لا ہے، تو کہا کہ یہ بھی دیکھو، اپنی وہ ایک شان و شوکت دکھانا چاہتا ہے کہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سن رہے، دیکھ رہے، کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن یہ چیزیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی۔ ایک اور صحابی تھے ابو عقیل انصاری، وہ بالکل غریب تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ کل مطلب جمع کریں، تو 2-3 دن تک یہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کل میں بھی کچھ جا کر جمع، تو کچھ ہے نہیں۔ تو آج ساری رات ایک آدمی کے گھر وہ مزدوری کرتے رہے۔ اس زمانے میں اینٹیں بھی بنتی تھی نا، کچی اینٹیں، پوری رات اس کو اینٹیں بنا کر کے دی کہ جو مزدوری ان کو ملی، صبح فجر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کر دی۔ کتنی کوئی ہوگی، معمولی سی۔ وہ منافقین نے دیکھ کر کہا کہ یہ دیکھو،
یہ صدقہ کرتا ہے. تو یہ ان کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں منافقین کی دو بری عادتیں کہ جو زیادہ خرچ کرنے والے مخلص مومن تھے ان کو کہتے تھے ریاکار ہیں، اور جو بیچارے بمشکل اپنی آمدنی کمائی جو مشکل سے کرتے تھے وہ تھوڑا سا اگر لاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، اس کو دیکھو، اس کو بھی صدقے کا شوق ہوا ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور اسے صدقہ نہیں کرا. اس طرح کی بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتا ہے یا اعمال کرتا ہے تو کبھی دل میں کوئی منفی رویہ نہیں پیدا کرنے دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو منافقین کی صف میں چلے جائیں. کوئی خرچ کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے تو ہم کہیں یہ دکھاوا کرتا ہے. کیا پتہ دل کا کسی کو کیا معلوم کہ وہ دکھاوا کرتا ہے. یا جس کے پاس تھوڑا سا کچھ ہے اس نے دے دیا، 100 روپیہ دے دیا، 50 روپے دے دیا، کچھ چھوٹی سی چیز اللہ کے راستے میں دے دی، یا کہیں بھی، تو اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ بھی کوئی صدقہ ہے، اس کا مذاق اڑانا. تو یہ منافقین کا طریقہ تھا. ایمان والے جو صحابہ کرام تھے وہ بالکل اس چیز کو کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی کہ کچھ زیادہ دے رہا ہے کم دے رہا ہے، بس سب کو اچھا سمجھتے تھے کہ سب اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق سب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ کسی کے بارے میں یہ طعنہ دینا کہ یہ ریاکاری کرتا ہے، یا یہ کہ اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اتنے سے پیسے سے کیا ہوگا، اس طرح کی جو چیز ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بڑی مجلس میں یعنی لوگوں کے سامنے کسی کو دیکھا رو رہا ہے، دعا کرتے ہوئے رو رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. رونا تو اکیلے روئے. کہتے ہیں ایسے بس خیال آیا، میں نے کسی سے کہا نہیں. اللہ کے نیک بندے تھے، روزانہ ان کو شاید رونا نصیب ہوتا ہو تہجد میں. تو کہتے ہیں 40 دن تک مجھے رونا نہیں. تو دل پھٹنے والا ہو گیا کہ کیا گناہ، روزے رکھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ 40 دن کے بعد میں سوچتے رہے کوئی بات نہیں میں کہ ہاں میں نے ایک دن یہ سوچا تھا اس آدمی کے بارے میں. جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر کے معافی مانگی ان سے، آپ مجھے معاف کر دیں. ان کے زبان سے کہلوایا تو کہتے طبیعت کھل گئی. تو معلوم ہوا کہ وہ اسی پر گرفت ہوئی تھی. تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. ایک بندہ اللہ کے سامنے اس کا معاملہ ہے. مجلس میں بھی تو رونا آ سکتا ہے. حج کے موقع پر ہم نے دیکھا نا لوگ ایسے اپنی دنیا، لاکھوں دنیا، لیکن ہر ایک اللہ کے ساتھ اپنے معاملے میں الگ سے گم ہوتا ہے، جیسے کوئی اس کے پاس ہے ہی نہیں. باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سن رہے ہیں پاس، وہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کوئی سن رہا، اس لیے کہ وہ اس وقت بالکل گم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، ایمان والوں کے دل میں بھی آ جاتی ہے بعض اوقات. تو جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا خوف خشیت ہوگا اور اپنے پیشی کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ مذاق یا کسی کے اوپر طعنہ دین کے لحاظ سے کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جب ہی ہوتا ہے جب خود کمزوری ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بری فرمائے، ایمان خالص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا درس قرآن www.darsequran.com